بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بحمدہ تعالی تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت پھر سے عطا فرما رہا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال بڑے پرجوش طریقے سے کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے قبل ہی شعبان المعظم میں اس کا استقبال یوں فرماتے ہیں کہ تقریباً بسا اوقات شعبان کے تمام ایام میں حضور روزہ رکھتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس پر ترغیب بھی دلائی۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کو اسی انداز سے گزارنا چاہیے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اس کا معمول بنائیں، ابھی سے اس کو شروع کریں کہ تاکہ رمضان المبارک میں یہ سب کام آسان ہوں، کیونکہ فرائض اور واجبات ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر کسی انسان کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ پھر نماز اور روزہ کے ضروری مسائل، تراویح کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، یہ ضرور سیکھیں ان دنوں میں۔ اور اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے پاس ایک اچھا خاصا وقت بھی موجود ہے، تو تمام دوست اس کا اہتمام کریں، ان مسائل کو سیکھیں۔ پھر صلہ رحمی ایک اہم مسئلہ ہے، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مقاطعت ہے، کسی حوالے سے قطع رحمی ہوئی ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کسی حوالے سے آپ کا جو ڈیڈ لاک ہے اسے ختم کریں اور ان کی طرف پیش قدمی کریں اس حوالے سے کہ یہ امر خیر ہے، اس میں آپ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ پیار محبت سے اس رشتے کو دوبارہ سے استوار کریں۔ اور پھر اپنا دل لوگوں کی قدورت سے، کسی کی نفرت سے، کسی کے حوالے سے جو دل میں کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کے رویے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں دل میں وہ چیز پنپتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک مستقل ٹینشن بنی رہتی ہے۔ اور پھر ایسے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جتنا اپنا دماغ ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی اپنی جان کو آرام آئے گا، اور جتنا دماغ گرم رہے گا اور لوگوں کی نفرتیں، قدورتیں، لوگوں کے معاملات میں دلچسپی اور یہ چیزیں ہوں گی، اتنا ہی آپ عبادات میں آپ کے لیے رکاوٹ بھی ہے، اور پھر یہ چیزیں آپ کے ضمیر پر بوجھ بھی رہتی ہیں۔ روحانیت میں جو روحانی مدارج اور درجات ہیں، جو روحانی ترقی ہے، وہ رکی رہتی ہے اسی وجہ سے۔ پھر اسی طرح کسی کے قضاء روزے ہیں، پچھلے روزے جو ہیں وہ ان کو بھی سے قضاء کرنا شروع کریں رمضان المبارک سے پہلے ہی، اور پھر یہ بھی کہ بھرپور اہتمام کریں روزوں کا بھی۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ معمولی سی بھوک یا پیاس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں، کوئی بات نہیں، تو بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی جمیع عبادات کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں کا معمول بھی ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں دعائیں، ادعیہ معصورہ جو ہیں، وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ان دعاؤں کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ، اور اس میں یہ چیز کہ تلاوت ضرور کریں لیکن اس طرح کہ آپ خود کم از کم سن سکیں۔ تلاوت کی یہ تعریف ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ خود آپ کے کانوں تک اس کی آواز آئے، اسی کو پڑھنا کہا جائے گا، وگرنہ تو وہ زیارت ہے قرآن کی۔ زیارت کا اپنا ثواب ہے، لیکن تلاوت یہ ہے کہ آپ خود سن سکیں۔ اسی طرح پھر تلاوت کے ساتھ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس طرح کہ آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا حکم، کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ سوشل میڈیا سے اور ٹی وی چینل سے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو موبائل کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں سے منسلک ہیں، آئی ٹی سے منسلک ہیں،
آپ ان سے تھوڑا اوائڈ کریں گے. اگر آپ یہ اوائڈ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا ٹائم بہت سارا ادھر ہی اسپینڈ ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے بچیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے وہ لوگ جو سارا سال ناچ گانے میں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اور فلم انڈسٹری میں شوبز میں ہوتے ہیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دین سکھانے کے لیے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور تمسخر پھر اس پر کرتے ہیں. پھر اپنی مرضی سے، اپنی کم علمی یا مطلب نابلد ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی کہتے ہیں لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں، اور اس کا سراسر نقصان ہوتا ہے. وہ دین کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. دین کے ریپرزنٹیٹیو وہ علماء ہیں، مستند علماء، جنہیں اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ ساتھ زمانے کا چال چلن، اس کے جو تقاضے ہیں ان سے باخبر رکھا ہے. تو صحیح ریپرزنٹیٹیو دین کے وہی ہیں. پھر اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا ہے، اب تو لاک ڈاؤن بھی ہے، تو اب گورنمنٹ نے مشروط طور پر اجازت بھی دے دی ہے نمازیوں کو مساجد میں آنے کی. ان ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ لوگوں کو ممکن ہو تو مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ابھی سے سونے کی عادت تھوڑی کم کر دیں تاکہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزر سکے. والدین کی عزت احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کی خدمت، پھر اپنے غریب جو غرباء جو ہمارے اعزاء و اقارب ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا. صحابہ کرام علیہم الرضوان تو یہ کرتے تھے کہ رمضان سے قبل ہی اپنی زکوٰۃ اور ضروری جو صدقات وغیرہ ہیں بسا اوقات نکال دیتے تاکہ ہمارے جو دیگر مسلمان بھائی ہیں انہوں نے رمضان کا جو اہتمام کرنا ہے ان کی معاونت ہو سکے. تو بیفور دا ٹائم اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقات یا اپنے جو بھی صدقات نافلہ ہیں وہ اگر نکالنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ قبل از وقت دے، غریب لوگوں کا خیال کریں. اس وقت ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو کوشش کریں ان تمام چیزوں کو اپنائیں اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے گرد و پیش میں بسنے والے جو ہمارے ہمسائے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جنہیں 2 وقت کا کھانا بمشکل میسر آتا ہے، یا بعض وہ ہیں جنہیں میسر ہی نہیں، تو ان کی معاونت کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں. نماز باجماعت یا تراویح باجماعت میں بھی اسی تمام کنڈیشنز کے ساتھ جو ریسنٹلی ہمارے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے طے کی ہیں، جو چیزیں وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف پیجز پر وہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، مختلف علماء بھی اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مطلب مساجد میں جائیں، محدود وقت کے لیے جائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، صفائی ستھرائی کا مکمل اہتمام کریں، سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کریں، مصافحہ سے ان دنوں میں، وبا کے دنوں میں گریز کریں. تمام بڑے اجتماعات میں، جنازوں میں، ختمات میں اور ایسی جگہوں پر شرکت کرنے سے گریز کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے نوازے.